ووسيلا وحامدا ومحمدا مسلما ومسلما محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم. لائق سر عزت و تقریم سامعین عظیم قدر، ماہ سفر المظفر جو اس وقت چل رہا ہے، اس مہینے میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ایک طریقہ ہے، ایک روش ہے کہ اس میں ذکر اولیاء کرام کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ذکر اولیاء کرام تو ہر وقت ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک بندوں کا ذکر چھڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہم میں سے کون ہے جو رحمت الہیہ کا طالب نہ ہو، جو رب کی رحمت سے مستغنی ہو؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایسا جسے رحمت خداوندی کی حاجت نہ ہو. رحمت خداوندی ہی ہے کہ یہ کائنات موجود ہے. اگر رحمت خداوندی نہ ہو تو زمین والے زمین پہ نہ رہ سکے، دنیا میں بسنے والے باقی نہ رہ سکے. دنیا باقی ہے تو رحمت خداوندی سے باقی ہے، اور رحمت خداوندی حاصل کرنے کے کئی ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ نیک بندوں کا ذکر چھیڑا جائے. تو نیک بندوں کے ذکر چھیڑنے پہ اللہ کریم کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو نیک بندوں کا ذکر آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. آپ حضرات نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، یا اگر نہیں کیا تو اب نوٹ کر لیجئے کہ گفتگو کے کئی موضوعات ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن میری کوشش ہمیشہ اس سلسلے درس قرآن میں رہی کہ ہمارا ہر عنوان قرآن عظیم کے عنوانات، مضامین اور موضوعات سے متعلق ہو. سبحان اللہ. صالحین کی اس دنیا میں کمی نہیں رہی، لیکن میں چاہوں گا کہ جو ہمارا سلسلہ درس قرآن ہے وہ اپنے موضوع اور عنوان کے لحاظ سے بھی باقی رہے، اور ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی کر لیں. سبحان اللہ. آپ کی توجہ چاہوں گا، قرآن عظیم نے نیک لوگوں کا ذکر دو طریقے سے کیا. ایک طریقہ
کہ نیک لوگوں کی صفات بیان کی. سبحان اللہ. بات پہ توجہ رکھیے گا. قرآن نے نیک لوگوں کا ذکر دو طریقے سے کیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صفات بیان کی، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. آگے آیات مبارکہ. تو یہ نیک لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. نیک لوگ ایسے ہیں، نیک لوگوں کا گروہ، ان کی صفات اس قسم کی ہیں. یہ ہے ایک اسلوب قرآنی نیک لوگوں کے ذکر کا. دوسرا اسلوب ہے کہ صفات کے بجائے قرآن نے نیک لوگوں کی شخصیات بیان کی ہیں. سبحان اللہ. بات آپ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ. ایک طریقہ بھائی نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. یہ ہے نیک لوگوں کی صفات. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگ فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں نیک لوگ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی صفات کے بجائے ان کی شخصیات بیان کی ہیں. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، قرآن عظیم میں جن نیک لوگوں کی شخصیات بیان ہوئی، یہ پھر دو قسم کی بڑی شخصیات ہیں. میں بات کر رہا ہوں نیک لوگوں کی، ورنہ قرآن عظیم میں جن شخصیات کا بیان ہوا وہ نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں. آپ غور کیجئے، فرعون کا نام قرآن میں موجود ہے، حامان کا نام قرآن میں موجود ہے، ابلیس کا نام قرآن میں موجود ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن نے صرف نیک شخصیات کا ذکر کیا. قرآن نے نیک شخصیات کا بھی ذکر کیا اور بد شخصیات کا بھی ذکر کیا. مقاصد اور حکمتیں مختلف ہیں، لیکن جن نیک شخصیات کا ذکر کیا نام لے کر یا ان شخصیات کا بیان کیا، وہ پھر دو بڑی قسمیں ہیں. ایک ہے جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، سبحان اللہ. اور دوسرے وہ ہیں جو نیک لوگ تو ہیں لیکن درجہ نبوت پر نہیں ہیں. آج کی گفتگو میں ان نیک لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جن کی شخصیات بیان کی. صفات الگ چیز ہے، جن کی شخصیات بیان کی، اور شخصیات میں بھی جن کا نام لیا. میری بات توجہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جن کا قرآن نے نام نہیں لیا. یہ نیکوں کا ذکر بھی ہو جائے گا اور قرآن فہمی، یعنی قرآن کی سمجھ، قرآن کا درس، قرآن کا بیان، قرآن کے اسلوب کی معرفت، یہ ساری بات بھی اس کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. قرآن نے جن شخصیات کا بیان کیا بعض کا نام نہیں لیا. آپ غور کیجئے گا، قرآن نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا، ام موسیٰ، لیکن نام نہیں لیا. نام نہیں لیا. قرآن نے فرعون کی بیوی کا ذکر کیا، شخصیت کا بیان کیا، نام نہیں لیا.
قرآن نے حضرت عیسیٰ کی والدہ کا ذکر کیا اور نام بھی لیا. تو یہ بات بھی ذہن میں رہے. جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں نیک لوگوں کی صفات بھی بیان کی, شخصیات بھی بیان کی. جن نیک لوگوں کی شخصیات بیان کی ان کی پھر دو بڑی قسمیں, انبیاء کرام اور غیر انبیاء کرام. پھر جو غیر انبیاء کرام ہیں ان کے ذکر کے دو طریقے. ایک طریقہ ان کا نام نہیں لیا, شخصیت کا بیان ہوا لیکن نام نہیں لیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا, شخصیت کا بیان ہے, نام نہیں لیا قرآن نے. فرعون کی اہلیہ, فرعون کی زوجہ, فرعون تو بڑا بدبخت تھا لیکن آپ کی بیوی قرآن میں نام نہیں ہے. ویسے دیگر کتب حدیث میں اور میرے آقا علیہ السلام کے فرامین میں نام ملتا ہے کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا. حضور نے نام لیا لیکن قرآن نے نام نہیں لیا. تو قرآن نے جن نیک شخصیات کا ذکر کیا, بعض کا ذکر نام لے کر کیا اور بعض کا نام لیے بغیر کیا. میری جو اگلی گفتگو ہے وہ ان شخصیات کے بارے میں ہوگی جن کا قرآن نے نام لیا. سبحان اللہ. نیک شخصیات, غیر انبیاء کرام اور قرآن نے ان کا نام لیا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا مزید تفصیل میں جانے سے جائے بغیر آپ کی توجہ. قرآن نے جن شخصیات کا, نیک شخصیات کا نام لیا ان میں سے ایک شخصیت ہے وقت. پہلے نام سنا ہے جی؟ حیرت کی بات نہیں ہے, یہ ہے ہماری قرآن سے دوری. ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے وقت, دوسری ہے جن کا نام ہے سواع, آخر میں عین ہے. دوسری شخصیت ہے جس کا قرآن نے نام لیا, نیک شخصیت, بزرگ شخصیت, ان کا نام ہے سواع. تیسری شخصیت ہے ان کا نام ہے یغوث. یغوث, یا, غین, واو اور آخر میں تھا, الف با تا تھا. تیسری شخصیت ہے یغوث. چوتھی شخصیت ہے یعوق, یا, عین, واو, قاف. چوتھی شخصیت کا کیا نام ہے جی؟ یعوق. اور پانچویں شخصیت ہے جن کا نام ہے نصر, نون, سین اور را. ان پانچ شخصیات کا قرآن نے نام لیا اور ایک آیت میں نام لیا. سبحان اللہ کہہ لینا چاہیے, کیونکہ حفاظ کرام تو یقیناً جانتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں توجہ نہیں گئی ہوگی. پہلے توجہ نہیں گئی ہوگی. یہ ایک ہی آیت کے اندر موجود ہے. تو آپ حضرات جو حفاظ ہیں وہ تو پڑھتے رہتے ہیں, غیر حفاظ وہ میرے ساتھ ان ناموں کو دہرا لیں. توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. جی صحیح. یہ ناموں کو دہرانا معمولی بات نہیں ہوتی. حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیشاپور میں آئے تو میں واقعے کی تفصیل سے واقعہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. آپ کو صرف ناموں کی فضیلت بتا رہا ہوں. حضرت سیدنا امام علی رضا آپ سے
لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں حدیث سنائیں، تو سیدنا امام علی رضا نے سند بیان کی اپنے سے لے کر مصطفیٰ کریم تک۔ سبحان اللہ۔ اس سند میں کوئی نام نہیں آتا، نام آتا ہے تو مصطفیٰ کے اہل بیت کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیو، امام احمد بن حنبل، کون؟ امام احمد بن حنبل، امام بخاری کا استاد، سبحان اللہ، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ سند، میں نے ناموں کی بات کی ہے، یہ سند، یہ نام پڑھ کے اگر پاگل پہ پھونکے جائیں تو اللہ رب العالمین اسی وقت اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت کرام کے ناموں کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اہل بیت کرام کی شخصیات متنازع بنا دی گئی ہیں، ہم خون نہ روئے تو کیا کریں؟ جن کے نام پڑھ کے پاگل پہ پھونکے، اللہ رب العالمین اس پاگل کو شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناموں کی یہ برکت ہے تو شخصیات کا کیا مقام ہوگا؟ بات میری کہیں اور چلی جائے گی، اس لیے میں اپنے موضوع کی جانب لوٹتا ہوں۔ اور یہ جملے، بعض نے کہا یہ جملے ابو سلط کے ہیں، اور بعض نے تصریح کی کہ یہ جملے امام احمد بن حنبل کے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ سند پڑھ کے جس میں امام موسیٰ کاظم کا نام ہے، جس میں امام جعفر صادق کا نام ہے، ان سے اوپر امام محمد باقر کا نام ہے، ان سے اوپر امام زین العابدین کا نام ہے، ان سے اوپر امام حسین شہید کا نام ہے، ان سے اوپر امام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا نام ہے۔ یہ نام پڑھ کے پاگل پہ پھونک دو، اللہ اسی وقت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان شخصیات کو بڑا مقام دیا ہے، ان شخصیات کا مقام سمجھا جائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میں جن اولیاء کا ذکر کر رہا ہوں، قرآن نے ان کا نام لیا، ان کا مختصر سا تعارف پیش کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ اگر زیادہ تفصیل میں گیا تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو صرف پہلے نام لے لیں، کیونکہ یہ نام زیادہ مشہور نہیں ہے ہمارے بیچ، تو نام لے لیں تاکہ ذہن میں آ جائے کہ یہ بھی اولیاء کرام ہیں جن کی شخصیات کا قرآن نے ذکر کیا۔ ایک نام ہے وقت، کیا نام ہے جی؟ واو اور دال، وقت کیا؟ دوسرا ہے سواع، سین واو الف عین، سواع، عین بلے تو نکالیں، یہ بھی تکلف ہوتا ہے۔ عربی میں عین نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ عربی بھی جب آپ تلاوت قرآن عظیم کرتے ہیں، اردو بولے جیسے بولی جاتی ہے ویسے بولے، یہ تکلف میں نہ پڑے۔ بھائی اردو میں آپ نے کہنا ہے یعقوب، یہ اتنا تکلف میں نہ پڑے، اردو میں یعقوب ہی کہے۔ بات میری سمجھ رہے نا؟ ہر ایک زبان بولنے کا اپنا اسلوب ہے۔ آپ سندھی بولتے ہیں، سندھی کا اپنا اسلوب ہے۔ اب سندھی زبان کے اندر ڈال کی کئی قسمیں ہیں، آپ پتہ نہیں سندھ میں رہنے والے آپ تو بول لیتے ہوں گے، مجھ سے نہیں بولنے ہوتا ہوں۔ ڈال کی کئی قسمیں ہیں، تو وہ سندھی بولیں گے تو ڈال کی وہ قسمیں بولنا ضروری ہے، اردو بولیں گے تو وہ ضروری نہیں ہے۔ ہر ایک زبان کا اپنا اسلوب ہے، وہ اپنے اسلوب میں بولی جاتی ہے۔ تو آپ عربی میں جب پڑھیں گے نا یعقوب، اب عین کو بھی اپنے مخرج سے نکالنا ضروری ہے، قاف بھی، با بھی، لیکن اردو میں سیدھا سیدھا کہیں یعقوب۔ اردو کا اپنا اسلوب ہے۔ عربی میں ہم بولتے ہیں احمد، احمد یہ عربی ہے، لیکن اردو کا اسلوب ہے احمد۔ اردو میں جو درست اسلوب ہے وہ احمد، احمد نہیں۔ اردو کا جو صحیح اسلوب ہے وہ احمد، احمد یہ اردو کا اسلوب ہے۔ اس لیے
بے جا تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھئی ہم اردو بولے تو جب بھی ہم عربی کے طرز میں بولے، اس کی حاجت نہیں ہے. ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے. تو دوسرا نام ہے سواع، عین بلے نہ نکالیں، سواع. تیسرا ہے یغوث، یغوث یا غین غین واو اور تھا سا سے جسے بولتے ہیں الف بے پے تے ٹے سے، یہ سے یغوث. کیا نام ہے جی؟ چوتھا نام ہے یعوق، یا عین واو اور قاف، یعوق، یہ چوتھا نام. اور پانچواں نام ہے نصر، نون سین اور رے، نصر. کیا نام ہے جی؟ یہ پانچ وہ نیک شخصیات ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ذکر کیا. ان کے بارے میں اختلاف ہے. تاریخ دمشق میں ذکر کیا کہ جو پہلا نام ہے نا ود، فرمایا کہ یہ ود حضرت آدم کے بیٹے کا نام ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم کے بیٹے کا نام ہے. حضرت آدم کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں. ان میں سے ایک کا نام تھا ود، اور یہ وہی ہیں جنہیں ہم سارے شیس کہا کرتے ہیں. بات سمجھے نہیں آپ؟ اگر اس قول کو لیں تو پھر ود یہ صرف ولی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہے. سبحان اللہ. تو تاریخ دمشق میں فرمایا کہ ود جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور بعد میں جو 4 نام لیے، سواع، یغوث، یعوق، نصر، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ چاروں حضرت آدم کے پوتے ہیں. اور حضرت شیس کے یعنی وہ جو جناب بت ہیں، حضرت بت کے بیٹے چونکہ بت ہے شیس، تو جناب بت یعنی حضرت شیس کے بیٹے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں. یہ چاروں سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ایک قول ہے ان شخصیات کے بارے میں. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ایک قول کے ود بیٹے ہیں، باقی 4 پوتے ہیں. اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، پانچوں کے پانچوں بیٹے ہیں. ان کا مختصر قصہ یہ ہے، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے. ہم نے گفتگو بھی چھیڑی ہے نیک لوگوں کی. یہ لوگ تھے نیک بندے. یہ اپنی قوم کے بیچ، لوگوں کے بیچ بیٹھ کے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، برائی سے بچنے کی، اچھائی کی تلقین کیا کرتے تھے. جب یہ لوگ فوت ہو گئے، تو لوگ جو جینے والے، جو ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے، انہوں نے بڑا یاد کیے ان کو، بڑے رو رہے تھے. یہ موقع ابلیس نے غنیمت جانا. ابلیس نے کہا سنو، رو رہے ہو، تمہیں ان کی بڑی یاد آ رہی ہے، میں کیوں نہ جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں ان کی تصویریں تمہیں لگا دوں، اس بہانے تمہیں یاد آتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اصل میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، ان کی تصویریں ہوں گی تو ہمیں یاد رہیں گے. تو ابلیس نے ان پانچوں شخصیات کی تصویریں بنا کے، مجسمے بنا کے، ان کی بیٹھنے کی جگہ جو بیٹھک تھی وہاں لگا دی. حضرت بت کی، سواع کی، یغوث کی، یعوق کی اور نصر کی. اب لوگ آتے ان جگہوں پر، انہیں یاد کرتے، ان کو دیکھتے، ان کا ذکر
اب ابلیس نے سوچا کہ اگلا قدم اٹھایا جائے. اس نے کہا تمہیں بڑا تکلف ہوتا ہے یہاں آنے کے لیے، تو میں تمہیں تصویریں بنا دوں، اپنے اپنے گھروں میں رکھ لو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی صحیح. یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے کی توجہ ہے، یہ تو سمپل سی بات ہے نا حفظ صاحب. جی صحیح. یہ تو ایسی بات نہیں ہے نا جو سمجھ نہ آ رہی ہو اور حفظ صاحب کے بھی ہاتھ ہلکا رکھے. آ رہی ہے. تو ابلیس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں گھروں کے اندر ان کی تصویریں نہ بنا دوں. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہم مصروف ہوتے ہیں، کبھی آ سکتے کبھی نہیں آ سکتے، گھروں کے اندر ہوں گے تو ہم صبح اٹھ کے پہلا کام یہ کریں گے، ان کو دیکھیں گے. تو اب ابلیس نے یہ چال چلی اور گھروں کے اندر تصویریں ان کی لگا کے رکھ دی. تصویریں بن گئی. اب وہ جو نسل تھی، وہ جو لوگ تھے، وہ صرف اور صرف تصویریں لگائی تھی یاد کرنے کے لیے. انہوں نے تصویریں لگائی تھی یاد کرنے کے لیے. لیکن وقت گزرا، پہلی نسل چلی گئی، دوسری نسل آ گئی. جب دوسری نسل آئی، انہوں نے دیکھا تھا اپنے باپ کو صبح اٹھتا تھا، حضرت صاحب کی زیارت کرتا تھا، پھر جاتا تھا. تو اب انہوں نے حضرت صاحب کی زیارت کے بجائے حضرت صاحب کو سجدہ شروع کر دیا. انہوں نے حضرت کی پوجا شروع کر دی. یہ ہے بت پرستی کی ابتدا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ بت پرستی کی ابتدا ہے. بت پرستی کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی کہ ان نیک لوگوں کی پہلے تصویریں لگائی گئی، اس کے بعد گھروں میں لائی گئی، اور اس کے بعد ان نیک لوگوں کی پوجا شروع ہو گئی. یہ سارا معاملہ ہوا حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ. حضرت آدم کے بعد اور حضرت نوح سے پہلے، جب حضرت نوح علیہ السلام زمین پر آئے، اس وقت زمین پر ان 5 شخصیات کو پوجا جاتا تھا. ود کو، سوا کو، یہود کو، یعوق کو اور نصر کو. یہ 5 شخصیات ہیں جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جن کی عبادت کی جاتی تھی. اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے آ کر قوم کو روکنے کی کوشش کی. حضرت نوح علیہ السلام نے جس قوم کی جانب، جس قوم کو توحید کی دعوت دی، وہ قوم یہی تھی جو ان اللہ کے نیک بندوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھی. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر ایک دھوکہ، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اب جو لوگ چاہتے نہیں اللہ والوں سے دور رہے، میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن چونکہ ان 5 شخصیات کا نام لے کر مثال دی جاتی ہے کہ آپ جو داتا داتا کرتے ہو، آپ جو خواجہ خواجہ کرتے ہو، آپ جو غوث پاک کا نام لیتے ہو، یہ تو وہی طریقہ ہے جو ود، سوا، یہود، یعوق، نصر، وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے. لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی تھی. وہی کام تم کر رہے ہو، تو پھر تمہارے اور ان کے بیچ فرق کیا رہا؟ توجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یہ اعتراض سنا ہوا ہے یا نہیں سنا ہوا، لیکن اللہ والوں سے دور کرنے والے، ان کا یہ اعتراض ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نیک لوگ تھے، لوگ ان کی پوجا میں مصروف ہو گئے، تم بھی داتا سے مدد مانگ کر داتا کی پوجا کرتے ہو، غوث پاک سے مدد مانگ کر غوث پاک کی پوجا کرتے ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے مدد مانگ کے انہیں پکار کے تم ان کی پوجا کرتے ہو، لہذا تمہارے اندر اور ان مشرکوں میں کوئی فرق کی بات نہ رہا. میرے بھائیوں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے.
آپ غور کیجئے گا، عیسائی بھی اپنے نبی کی تعظیم کرتا ہے اور مسلمان بھی اپنے نبی کی تعظیم کرتا ہے. سبحان اللہ. نہیں کرتے؟ لیکن عیسائی کافر ہو گیا، مسلمان کافر نہیں ہوا. کیوں؟ تعظیم کے طریقے میں فرق ہے. بات سبحان سمجھ، اللہ. تعظیم کے طریقے میں فرق ہے. ہم نے کہا دا مدعت النصارى فی نبیہم، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں جو کہا تو مت کہہ، سبحان اللہ. تو مت کہہ. انہوں نے تعظیم کرتے کرتے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ کا بیٹا کہنے کی وجہ سے وہ بے ایمان ہو گئے، ان پہ کفر لازم آ گیا، وہ کفر کی وادیوں میں جا گرے. تو بتائیے کیا مسلمان اپنے آقا کی تعظیم کر کے کافر ہوتا ہے؟ نہیں، صحیح، بالکل. اس لیے قوموں وہ بھی تعظیم کرتے، یہ بھی تعظیم کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. ود، سوا، یہود، نصر، ان کو ماننے والے ان کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک بن گئے. داتا کو ماننے والے پوجا اپنے رب کی کرتے ہیں. سبحان اللہ. خواجہ کو ماننے والے پوجا رب کی کرتے ہیں. خواجہ کو ماننے والے صبح و شام خواجہ کا نام جپنے والے اس بات کا یقین رکھتے ہیں رب نہ چاہے تو خواجہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. خواجہ بھی کرتے ہیں تو رب کے دین سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے فرق سمجھا جائے اور مسلمانوں کو کافر اور مشرک نہ بنایا جائے. مسلمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بات طویل ہو جائے گی، میں ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے اس کا ضمنی طور پہ جواب دیتے ہوئے میں نے گفتگو کو یہاں پر روکا ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کے قریب فرمایا تھا، صحیح بخاری میں 4-5 دفعہ یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اب یہ ڈر نہیں رہا کہ تم مشرک بن جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ڈر کیا ہے؟ فرمایا ڈر ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ. اللہ. مجھے یہ ڈر نہیں رہا کہ تم مشرک بن جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ. اور دوسری حدیث میں فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نے فرمایا مجھے تمہارے اوپر ایک شخص کا ڈر ہے. کس کا؟ فرمایا اس کا جو قرآن پڑھے گا. جو قرآن پڑھے گا مجھے اس کا ڈر ہے. وہ قرآن پڑھے گا یہاں تک کہ اس پر قرآن کی رونق ظاہر ہو جائے گی. اس کے بعد وہ تلوار نکالے گا، اپنے پڑوسی پہ حملہ کرے گا اور اسے کہے گا تو مشرک ہو گیا ہے. اسے بولے گا تو مشرک ہو گیا ہے. تلوار نکال کے اپنے پڑوسی کو مشرک کہہ کے اس پہ حملہ کرے گا. تو یہ حدیث ایک سے زائد صحابہ سے مروی ہے. ایک روایت میں جناب معاذ بن جبل کا ذکر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بندے ہو گئے دو، ایک وہ جسے مشرک کہا جا رہا ہے اور دوسرا وہ جو مشرک کہہ رہا ہے. حضور بتائیے ان میں شرک کا زیادہ حقدار کون ہے، جس کو کہا جا رہا ہے یا جو کہہ رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں جو میرے امتی کو مشرک کہہ رہا ہے، وہ مشرک بننے کا زیادہ حقدار ہے. سبحان اللہ. ہماری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے داتا کا نام لینے والے مانتے ہیں کہ داتا اللہ کے بندے ہیں. رب نے انہیں جو اختیار دیا
صرف اسی اختیار سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ کو رب نے جو قوت دی صرف اسی طاقت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ غوث اعظم کو رب نے جو طاقت عطا فرمائی صرف وہی طاقت اسی قدرت سے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ رب نہ چاہے تو کائنات کی کوئی شخصیت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے صرف اس بات کو لے کر کہ بھئی وہ لوگ بد سوا یہود نسل ان کی تعظیم کرتے تھے، وہ مشرک بن گئے، تم نے داتا کی، خواجہ کی، غوث پاک کی، شہباز قلندر کی، شاہ لطیف کی، ان کی تم تعظیم کر کے تم بھی وہی بن گئے ہو۔ عجیب منطق ہے، یہ بات ہے تو میں نے اسی لیے پہلے مثال عرض کی۔ پھر عیسائی اپنے نبی کی تعظیم کر کے کافر، تو مسلمان اپنے نبی کی تعظیم کر کے کافر۔ پھر تو یہاں پر بھی مسئلہ ایک ہونا چاہیے، لیکن فرق ہے اس لیے کہ عیسائی کا تعظیم کا انداز اور ہے، مسلمان کا تعظیم کا انداز اور ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اپنے نبی کو کائنات میں سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن بعد خدا مسلمان اپنے نبی کو کائنات کا سردار مانتا ہے، لیکن بعد خدا، اس لیے ان کا تعظیم کا طریقہ اور مسلمان کا تعظیم کا طریقہ اور۔ جب تعظیم کے طریقوں میں فرق ہے تو پھر حکم بھی الگ ہوں گے۔ وہ بد سوا یہود نسل ان کی تعظیم کرتے کرتے ان کی پوجا شروع کر دی۔ جب پوجا شروع کر دی تو لازمی بات ہے کہ ایمان سے آنکھ دھو بیٹھے، ایمان سے رخصت ہو گیا۔ لیکن امت مسلمہ کو یہ اللہ رب العالمین نے اعزاز عطا فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اہل سنت رب کے ولیوں کو مانتے ہیں اور رب کے ولیوں سے مانگتے بھی ہیں، سبحان اللہ، مانگتے بھی ہیں۔ اور یہ مانگنا حقیقت میں توسل کی ایک قسم ہے۔ رب نے چاہا تو کسی موقع پر میں اس میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، تو یہ فرق ذہن میں رہے۔ ان کا انداز اور تھا، ہمارا انداز اور ہے، لہٰذا یہ زیادتی نہ کی جائے، مسلمانوں کو کافر اور مشرک نہ بنایا جائے۔ بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ 5 اللہ کے نیک بندوں کو میں نے ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ ایک رائے کے مطابق یہ 5 حضرت آدم کے بیٹے، ایک رائے کے مطابق حضرت بد یعنی جنہیں شیس کہا جاتا ہے وہ حضرت آدم کے بیٹے، اور باقی 4 حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے۔ لیکن تاریخ اس بات میں تقریباً متفق نظر آتی ہے کہ زمین پر بتوں کی جو پوجا ہے وہ ان 5 نیک شخصیات کے مجسمے بنا کر لوگ بے راہروی کا شکار ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں کی تعظیم کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور تعظیم کو شرعی حدود کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک شخصیت جس کا قرآن عظیم نے نام لیا، نبی نہیں ہے، نیک آدمی ہے، وہ ہے جناب لقمان، حضرت لقمان۔ ویسے تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن عظیم کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لقمان قرآن میں نہیں ہے کیا؟ قرآن میں ہے نہیں؟ تو پھر میں نام لے رہا ہوں، ساتھ نام لے لیں، حضرت لقمان۔ حضرت لقمان کے نبی ہونے یا غیر نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا حضرت لقمان نبی ہیں، لیکن نسبتاً جو مضبوط رائے ہے، جو راجح قول ہے، وہ یہ ہے کہ جناب لقمان نبی نہیں تھے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے اور حکیم تھے۔ حکیم ہمارے دور میں صرف اس کو بولا جاتا ہے جو مطب کھول لیتا ہے۔ آج کے لحاظ سے نیک یا اطلاع کے کلینک، جو کلینک کھول لیتا ہے، مطب کھول لیتا ہے،
اس کو لوگ حکیم کہتے ہیں. یہ بھی حکمت کا ایک باب ہے. لیکن حکیم صرف یہ نہیں ہوتا. حکیم وہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے حکمت عطا فرمائی ہو. اور ہم بھی سمجھتے ہیں حکمت بھی یہی ہے بھائی بخار کی دوائی دے دے اور پیٹ درد کی دوائی دے دے اور سر درد کی دوائی دے دے. یہ بات نہیں ہے. حکمت بری بات کرنے والا بھی حکیم ہے. قرآن بھی حکیم ہے. قرآن بھی حکیم ہے اس لیے کہ حکمتوں سے بھرا ہے. حضرت لقمان بھی حکیم تھے اس لیے کہ آپ کی ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہوا کرتی تھی. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، توجہ ہے آپ کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا زرہ بناتے ہوئے. زرہ سمجھتے ہیں نہیں؟ یہ لڑائی میں آج کل تو ہو گیا نا بلٹ پروف جیکٹ. آج کل ہو گئی بلٹ پروف جیکٹیں. تو پچھلے دور میں جب تیر اور تلوار کا دور تھا، اس دور میں تلوار کے وار سے اور تیر کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا. اس لوہے کے لباس کو زرہ کہا جاتا ہے. تو جو ہے آپ کی، یہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی. اس کو ایجاد کرنے والی شخصیت کا نام داؤد علیہ السلام ہے. حضرت لقمان نے دیکھا، حضرت لقمان نے دیکھا حضرت داؤد کو زرہ بناتے. اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ایسے گوندتے تھے جیسے آٹا گوندا جاتا ہے. اب اگر یہ بات بھی سبحان اللہ والی نہیں ہے تو پھر تو خاموشی سے آپ لوہے کو ایسے پکڑتے تو آپ کے ہاتھ سے لوہا ٹپکا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اختیارات دیے تھے. اس لیے بات ذہن میں رہے، ہماری بات اور ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور اللہ کے نبی سب کچھ ہے. ہم کچھ نہیں اور اللہ کے نبی سب کچھ ہیں. اللہ کے نبی سب کچھ ہیں. ان کے اپنے درجات مختلف ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کائنات میں سب سے بڑی شخصیات جو بنائی ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم اس کو آگ کے اندر گرم کریں گے، ہم ہاتھ سے پکڑ ہی نہیں سکتے گرم لوہے کو. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ کے ادھر موڑتے ادھر موڑتے، پتلا کرتے، ملاتے، جوڑتے، توڑتے، آرام کے ساتھ جیسے آٹا نرم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، قرآن کہہ رہا أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا. حضرت لقمان علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں حکمت کی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام چپ کر کے دیکھتے رہے. توجہ ہے. حضرت لقمان علیہ السلام چپ کر کے دیکھتے رہے کہ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. پوچھا نہیں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے زرہ کو بنایا، بن گئی. چونکہ اس سے پہلے تو زرہ تھی نہیں، اس لیے لقمان علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے پتہ نہیں کیا بنا رہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ کو بنایا، لقمان دیکھ رہے، دیکھتے رہے زرہ بن گئی.
حضرت داؤد علیہ السلام نے پہنی اور پہن کے بتایا کہ یہ ہے تلوار، ہتھیار، تیر، اس سے حفاظت کا یہ لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو انہوں نے جو جملہ کہا اس کا حاصل یہ ہے کہ میں نے پوچھنے میں جلدی نہیں کی، صبر کیا، تو صبر کے کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ رب العالمین نے اس کی تمام تفصیلات پر اطلاع عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بات کرنے کا مقصد ہے ہماری عادت کیا ہے؟ ہم گئے دکان میں، لوہار کی دکان میں گئے، وہ کچھ کام کر رہے ہیں، ہم 20 بار تو پوچھیں گے یہ کیا بنا رہا ہے۔ ہم اپنی بات کو محفوظ نہیں رکھتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنی بات کو محفوظ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حکیم کیسے بنے؟ میرا یہ جملہ جو مان لے گا انشاءاللہ رب العالمین اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت لقمان سے پوچھا گیا آپ حکیم کیسے بنے؟ حضرت لقمان نے کہا میں نے بیوقوفوں کو دیکھا، میں نے بیوقوفوں کو دیکھا، نادانوں کو دیکھا، احمقوں کو دیکھا، جو ان کے اندر بات غلط ہوتی میں اپنے اندر سے ختم کرتا رہا، اللہ رب العالمین نے مجھے حکیم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے حکیم بنا دیا۔ تو یہ جملہ، اس جملے پہ عمل کیجئے، دوسرے کو دیکھیے، آپ کو لگ رہا ہے اس کی بات، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، غور کیجئے، یہ آپ میں بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ میں ہے تو دور کیجئے، دور کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت نکھر جائے گی۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان بھی آپ کو سناتا چلوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السعید من وعد بغیرہ، اور کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بات نہیں ہے خود کو ڈنڈا پڑے تو بندہ کہ ہاں اچھا ادھر جانا تھا، میں سمجھا ادھر جانا تھا۔ خود کو ڈنڈا لگنے سے پہلے جب دیکھیں کہ دوسرے کو ڈنڈا پڑ رہا ہے، میں نے چیتے کے حوالے میں پڑھا کہ جب چیتے کو سلایا جاتا ہے تو چیتے کے ساتھ کتے کو رکھا جاتا ہے، اور جب کتا غلطی کرتا ہے تو مالک کتے کو مارتا ہے، چیتا وہ سمجھدار ہے، وہ دیکھ لیتا ہے یہ کام میں نے کیا تو مجھے بھی لگے۔ جو علم الحیوانات والے انہوں نے ذکر کیا ہے، چیتے کو سدھانے کے لیے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کتے کو سدھانے کے لیے مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن چیتے کے سامنے کتے کو مارا جاتا ہے، چیتا سیکھ جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں لوگوں کی نظر میں کتے اور چیتے کی عزت میں کتنا فرق ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کتا مار کھا کے سمجھتا ہے اور چیتا خالی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ طریقہ نہ اپنایا جائے کہ میں یہ نہیں کہوں گا معاذ اللہ بھائی کتے والا انداز۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور مسلمان کو اللہ رب العالمین نے مسلمان کو بڑی عزت سے نوازا، لیکن یہ باتیں ہمارے سمجھنے کے لیے گھٹیا جانور کی مثال نہ بنی جائے، جو نسبتاً اعلیٰ جانور ہے اس کا طریقہ اپنایا جائے۔ اور جناب لقمان کی بات ہو رہی تھی، وہ فرماتے ہیں میں نے کیا ہی ہے، میں حکیم بنا ہی ایسے۔ میں نے بیوقوفوں کو دیکھا جو ان میں غلطی تھی اپنے اندر ٹھیک کر لی، اللہ نے مجھے حکیم بنا دیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر نیک بخت کی علامت بیان کی ہے کہ جب بیوقوف کو دیکھتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ یہ میں نے 6 شخصیات ذکر کی ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا۔ 7ویں شخصیت جس کا قرآن نے نام لیا وہ ہے ذوالقرنین۔ سبحان اللہ۔ ذوالقرنین ذہن میں رہے، ذوالقرنین کا ذکر حضرت جناب ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے 16ویں پارے کے بالکل ابتدا میں، جس رکوع سے
دوبارہ شروع ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے یہ پورا رکوع حضرت ذوالقرنین کے بیان میں ہے. سبحان ان کا اللہ. مشرق میں جانا، مغرب میں جانا، پھر ایک قوم سے ملنا. انہوں نے کہا جی یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو ذوالقرنین کا، جناب ذوالقرنین کا وہاں پر انہوں نے کیا کیا، وہاں پر قومیں یاجوج و ماجوج کے سامنے ایک دیوار کھڑی کی. وہ دیوار آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے مستفاد ہے کہ قیامت تک وہ دیوار باقی رہے گی. قوم یاجوج اور ماجوج اس کے پیچھے بندی پڑی ہے. بس اللہ رب العالمین جب چاہے گا قیامت قریب ہوگی، فتنے جیسے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، قیامت کے قریب اور بڑھ جائیں گے، تو قوم یاجوج اور ماجوج بھی کھل جائے گی. اور جب وہ کھل کے آئیں گے زمین میں فساد کریں گے، لوگوں کو کھائیں گے، جانوروں کو کھائیں گے، پانی کو پیئیں گے، جو فساد وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ان کے سامنے جس شخصیت نے دیوار کھینچی اس شخصیت کو ذوالقرنین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو ہے آپ کی، جی صحیح. میں چونکہ اختصار کر رہا ہوں اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے. ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا. سبحان اللہ. دو سینگوں والا. آپ کا نام ذوالقرنین نہیں تھا، آپ کا لقب ہے ذوالقرنین. پھر یہ ذوالقرنین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس میں علماء نے بڑی طویل کلام کی ہے. بعض نے کہا بھئی آپ کے طویل سفروں کی وجہ سے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے سر پہ دو سینگ تھے. یہ بھی بعض نے کہا ہے اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے. پھر ذوالقرنین نام کی جو شخصیت ہے، ان کا اصلی نام کیا تھا اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہوا ہے. بعض نے کہا سکندر اعظم. سکندر اعظم انہی کا نام ہے ذوالقرنین، بعض نے کہا. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت سلیمان کا نام ہے ذوالقرنین. مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اقوال وہ ہیں جو اگر ہم ان کو نقد کے، ان پہ تنقید کریں اور ان کو تولے، ان کا وزن کریں تو اقوال انتہائی کمزور نظر آتے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے حتمی طور پر کہ ذوالقرنین سکندر اعظم تھے یا کوئی اور. ہم اتنا کہتے ہیں ذوالقرنین نام کی شخصیت گزری ضرور ہے، سبحان اللہ. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے مشرق تک چلے گئے. یہ تو قرآن میں ہے، میں تو اختصار کر رہا ہوں، ورنہ پورا رکوع کے بیان میں ہے. پھر چلتے چلتے مغرب تک چلے گئے. پھر چلتے چلتے جب زمین کے ایک مخصوص حصے پر آئے، وہاں پر لوگوں نے انہیں کہا کہ یہاں قوم یاجوج و ماجوج بڑا فساد کر رہے ہیں، لہذا آپ کیا کریں، آپ ان کے بیچ دیوار کھڑی کر دیں. پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ دیوار کون سی ہے. بعض نے کہا یہ دیوار چین ہے، جسے ہم دیوار چین کہتے ہیں، یہ ہے سب ذوالقرنین. بعض نے اور کسی دیوار کا ذکر کیا ہے، بل یہ تاریخی واقعات میں تفصیلات زیادہ ہے. میں ایک اور شخصیت کا نام لیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. تو یہ 7 شخصیات کا میں نے ذکر کیا ہے. 8ویں شخصیت ہے طالوت. کون جی؟ طالوت. طالوت وہ ہے جنہیں بائبل میں ساؤل بھی کہا گیا ہے. ساؤل یہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے، تقریباً 1000 سے 1100 سال پہلے بنی اسرائیل نے اصرار کیا اس وقت کے نبی حضرت سموئیل اور شموئیل، شین کے ساتھ بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. حضرت شموئیل یا حضرت سموئیل ان پر اصرار کیے، دی بادشاہ بنائیے. توجہ ہے آپ کی؟ جی صحیح.
بادشاہ بنائیے. انہوں نے کہا چلے بنا دیتے ہیں. انہوں نے اصرار کیا تو بنی اسرائیل میں پہلے جو بادشاہ مقرر ہوئے تھے وہ یہ طالوت تھے. سبحان اللہ. طالوت. بنی اسرائیل پہ اصرار کر رہے تھے بادشاہ بنائے. حضرت سموئیل نے جب انہیں بادشاہ مقرر کیا، اب لوگ ہوتے ہیں نا جی حسد کے مارے، بھئی یہ بادشاہ بن گیا تو میں کیوں نہیں بنا. انہوں نے کہا یہ کیسے، نہ تو ایماندار ہے نہ کوئی اور بات ہے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے. تو جو ہے آپ کی ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے. نحن حق بالملک منہ، ہم تو بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں، ہم پیسے والے ہیں. تو ان کے نبی نے فرمایا کہ بات پیسے کی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اسے دو چیزوں میں، دو باتوں میں تم پر فضیلت دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک، اسے طاقت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ. جسمانی قوت. ایک تو جسمانی قوت ہے اس کے پاس، اور دوسری اللہ رب العالمین نے اسے تم سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مال اور پیسہ ہے یہ بادشاہ بننے کا کوئی معیار نہیں ہے. جب ہم نے پیسے والوں کا انتخاب شروع کر دیا تو پھر وہی ہوا جو کچھ ہو رہا ہے. جی سر بالکل. پھر ملک ہو گیا پیسے والوں کا. غریب مرے تو مرے. آپ کے یہاں لائٹ نہیں ہے تو پیسے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے جی؟ وہ جس دن گھوٹکی آتے ہیں اس دن گھوٹکی، پوری گھوٹکی کی لائٹ بند نہیں ہوتی. بے شک. ایسا نہیں ہوتا. جہاں موجود ہوں آٹومیٹک جو ہے وہ جنریٹر کھڑے، اگر لائٹ جب ان کے محلے میں جاتی بھی نہیں ہے اور چلی بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹک جنریٹر ہے، ادھر سے لائٹ جاتی ہے ادھر سے وہ آٹو اسٹارٹ ہے. تو اس لیے امیر آدمی کو نہیں پتا چلتا کہ غریب کے دکھ کیا ہے. پیسہ بادشاہی کا کوئی معیار نہیں ہے. اس لیے جناب طالوت کو جب بادشاہ بنایا گیا، قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے، یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو ان کے نبی جناب شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اسے طاقت بھی تم سے زیادہ دی ہے اور اللہ نے اسے علم بھی تم سے زیادہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. لیکن قومیں ایسے نہیں مانتی. انہوں نے کہا بھئی یہ ہمیں لگتا ہے آپ نے اپنے طور پر بنا دیا ہے. حضرت سموئیل نے کہا میں نے نہیں بنایا، میں نے نہیں بنایا، اسے اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ. اسے اللہ نے بادشاہ بنایا تمہارا. انہوں نے کہا جی اللہ نے بادشاہ بنایا، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. سبحان اللہ. فرمایا سنو، اس کے بادشاہ بننے کی نشانی یہ ہے وہ تابوت جو تمہارے پاس تھا اور تم سے چھن چکا، تم سے جا چکا، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا. طالوت کے بادشاہ بننے کی علامت یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا. اس تابوت میں ہے کیا؟ تو جو ہے بات بڑی لطیف ہے، بڑی محبت والی ہے. یہ مکمل کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. میں نے شروع میں کہا تھا مجھے گرمی نہیں لگ رہی، شاید گفتگو کرنے کی وجہ سے پسینہ آ گیا. نہیں آپ کو ہے، ہمیں نہیں لگتی. آپ کو نہیں لگ رہی؟ نہیں صاحب ہمیں لیکن مسئلہ نہیں ہے. ذوق مانا مگر ہے ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. نہیں. توجہ چاہوں گا آپ کی. تو فرمایا تابوت آئے
میرے بھائیوں، تابوت کی شان یہ تھی، تو جو ہے نا آپ کی، تابوت کی شان یہ تھی، بنی اسرائیل جب کسی سے بھی جنگ کرنے جاتے تھے تابوت کو سامنے رکھتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ تابوت کو سامنے رکھتے تھے تو اللہ فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تابوت میں تھا کیا؟ تابوت میں تھا کیا؟ فرمایا سکینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے سکون ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے کیا؟ سکون تو ہے، لیکن سکون کیا ہے؟ فرمایا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ، توجہ ہے نہیں ہے؟ موسیٰ نہیں، موسیٰ نہیں، آل موسیٰ، ہارون نہیں، آل ہارون۔ اس تابوت کے اندر آل موسیٰ کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ اس تابوت کے اندر آل ہارون کا طریقہ ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین تمہارے پاس تابوت بھیج رہا ہے، تمہارے سامنے ہوگا، کسی قوم سے ٹکر لے لو، اس تابوت کی موجودگی میں کبھی شکست تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ تابوت میں ہے کیا؟ فرمایا آل موسیٰ آل ہارون کا طریقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اپنے نبی کو موسیٰ اور ہارون سے اعلیٰ سمجھتے ہو تو زور سے کہو سبحان اللہ۔ آل مصطفیٰ کا طریقہ نہیں، کیا بات، کیا بات۔ آل مصطفیٰ کا طریقہ نہیں، آل موسیٰ کا طریقہ، آل ہارون کا طریقہ۔ سبحان اللہ۔ اور بات اگر فقط قرآن کی جائے، فقط قرآن کی جائے، اقوال تفسیریہ کو چھوڑ کر، تو فقط قرآن کی بات کی جائے، تابوت میں تھا طریقہ آل موسیٰ کا۔ آل موسیٰ خود نہیں تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل موسیٰ خود نہیں تھی اس کے اندر، آل ہارون خود نہیں تھی۔ جیسے میں نے پہلے بات کی، ہم اللہ کے ولیوں کا مقام کہ کیا سمجھیں گے؟ ان کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر نیک لوگوں کی بات نہیں کی تھی، شروع میں نے ان کے ذکر کی بات کی تھی، اور یہاں پر تابوت میں آل موسیٰ نہیں ہے، آل موسیٰ کا طریقہ ہے، آل ہارون نہیں ہے، آل ہارون کا طریقہ ہے۔ اگر آل موسیٰ آل ہارون کا طریقہ ہے تو اس تابوت کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تحملہ الملائکہ، کیا بات۔ فرمایا تحملہ الملائکہ، ہے لکڑی کا تابوت، ہے تابوت لکڑی کا، لیکن اس کے اندر آل موسیٰ کا طریقہ ہے، آل ہارون کا طریقہ ہے۔ رب کے دربار میں اس تابوت کا مقام اور مرتبہ اور عزت اور منزلت یہ ہے، اس تابوت کو گدھوں پر سوار کر کے بھی بھیجا جا سکتا تھا، گھوڑے پر سوار کر کے بھی بھیجا جا سکتا تھا، اونٹوں پر سوار کر کے بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن یہ دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر آل موسیٰ کا طریقہ، آل ہارون کا طریقہ۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، فرشتوں تم اٹھاؤ اور تم لے کر پہنچو۔ تحملہ الملائکہ، تحملہ الملائکہ۔ آل موسیٰ کے طریقہ کی یہ شان ہے، آل ہارون کے طریقہ کی یہ شان ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موسیٰ بہت بڑے نبی ہیں، ہارون بہت بڑے نبی ہیں، لیکن سب سے بڑے نبی میرے آقا ہیں۔ آل موسیٰ کی بڑی فضیلت ہے، آل ہارون کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اسلام کا یہ یقینی عقیدہ ہے جو مقام رب نے آل رسول کو عطا فرمایا، کسی نبی کی آل کو وہ مقام عطا نہیں کیا۔ اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کی طریقہ کی یہ عزت ہے کہ ان کے طریقہ کو فرشتے اٹھاتے ہیں، تو آل رسول کے طریقہ کو پھر کون اٹھائے گا؟ پھر آل رسول کا مقام کیا ہے؟
اللہ رب العالمین ہمیں اپنے برگزیدہ بندے. یہ میں نے 8 شخصیات کا ذکر کیا، وقت چونکہ ختم ہو چکا. جناب عمران کا بھی قرآن عظیم میں ذکر ملتا ہے. حضرت زید بن حارثہ آپ کا بھی قرآن عظیم میں نام لیا گیا. اسی طرح جناب عزیر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی ہیں، راجی ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور بھی شخصیات ہیں. لیکن چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، اس سے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا بھی قرآن عظیم میں نام لیا گیا. اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی پیارے بندے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، ہماری آخرت بھی بہتر بنائے. اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے سائے میں ہمیں جینے، مرنے اور اڑنے کے سائے میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.